رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، میں آپ کے سامنے زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو رکھ سکوں اور ہم اس منزل مقصود تک پہنچ سکیں جس منزل مقصود کو پانے کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اللؤلؤ مکنون سیرت انسائکلوپیڈیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. معزز سامعین، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کہ کس طرح وحی کی ابتدا ہوئی اور کس طرح انہوں نے پہلی وحی کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی، اس سے آگے میں آپ کے سامنے پیش کرنے چاہ رہی ہوں. امام ابن حشام رحمۃ اللہ نے ابن اسحاق رحمۃ اللہ سے ابتدائی وحی کی کیفیت کے بارے میں جو روایت بیان کی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ریشم کے کپڑے پر لکھی ہوئی ایک تحریر لائے اور مجھ سے کہا، اسے پڑھو. یہ روایت بظاہر بخاری و مسلم کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی حدیث کے خلاف ہے، جس میں یہ صراحت ہے کہ نزول وحی کی ابتدا بیداری کی حالت میں ہوئی. خوابوں کے واقعات نزول وحی سے پہلے کے تھے. امام سہیلی رحمۃ اللہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ دونوں احادیث میں تطبیق یوں ممکن ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حالت بیداری میں آنے سے پہلے ایک دفعہ خواب میں بھی آئے ہوں گے تاکہ آپ کے لیے وحی کی جلالت کو برداشت کرنا آسان ہو جائے، کیونکہ نبوت کا معاملہ بہت عظیم ہے اور اس کا بوجھ بہت بھاری ہے. انسان بہرحال کمزور ہے. گویا یہ نزول وحی کی تمہید اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت کے چند قابل غور جو نکات سامنے آتے ہیں وہ پیش خدمت ہیں. پہلی وحی کا نزول کے بارے میں فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی اس حدیث میں سورہ علق کی پہلی 3 آیات کا ذکر کیا گیا ہے، جہاں یہ بتانا مقصود نہیں تھا کہ سورہ علق کی کتنی آیات نازل ہوئیں. اس روایت میں تو ان واقعات کا ایک اجمالی خاکہ پیش کیا گیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آئے تھے. چنانچہ اس میں مختصر سا اشارہ کر دیا اور صرف 3 آیات کا ذکر کیا. صحیح بخاری کی ایک روایت 4953 جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے، اس میں پوری 5 آیات کا ذکر ہے. ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیرک اور صاحب فراست خاتون تھیں. اس کا کچھ اندازہ نزول وحی کے واقعے سے کیا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی وحی کے نزول کی عظمت و جلالت سے ہیبت زدہ ہو گئے. گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے
ایک نظر اندازہ کر لیا کہ آج میرے شوہر عالی قدر کی طوا مبارک کچھ ناساز نظر آتی ہے۔ انہوں نے اس صورتحال کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ کوئی تفصیل پوچھی، بلکہ آپ کو مکمل آرام و راحت کا موقع دیا۔ جب گھبراہٹ دور ہو گئی تو پھر تفصیلات معلوم کی۔ ماہرین نفسیات سائیکالوجسٹ بڑی ریسرچ کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ گھبرائے ہوئے شخص کو پہلے پرسکون ہونے کا پورا موقع دیا جائے، پھر اس سے سوالات کیے جائیں۔ یہ بات بڑی تحقیق و جستجو کے بعد آج سامنے آئی ہے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 1500 سال پہلے انسانی نفسیات کی ان تاریکیوں سے اور ان باریکیوں سے بخوبی آگاہ تھیں۔ اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوف و ہراس طاری ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ رسالت کے طلبگار اور منتظر نہیں تھے، بلکہ باری تعالیٰ نے اپنا پیغام دنیا میں پھیلانے کی ذمہ داری آپ کو وہبی طور پر سونپی تھی۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ وحی سے آپ کے کسی اندرونی خیال یا باطنی منصوبے کی تکمیل نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو ایک ایسا بار گراں تھا جو اچانک آپ پر ڈال دیا گیا۔ اس سے پہلے آپ کو اس معاملے کا تھوڑا سا بھی گمان نہ تھا۔ یہ حالت اس شخص کی نہیں ہو سکتی جو پہلے ہی سے اس قسم کی سوچ بچار اور امید و بیم میں مبتلا ہو اور تدریجی کشف کے ساتھ ساتھ اس کا ایک عقیدہ بن جائے جس کی طرف وہ لوگوں کو دعوت دینے لگے۔ بعض مستشرقین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس قسم کے خود ساختہ خیالات ظاہر کیے ہیں۔ فرانسیسی مستشرق کارل ڈو اس طرح کے برخود غلط لوگوں میں بہت جو نمایاں ہے۔ ان مستشرقین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی غرض سے اس قسم کے شوشے چھوڑے ہیں کہ اگر آپ پر غار حرا میں وحی نازل ہوئی ہوتی اور آپ کے پاس واقعی ہی جبرائیل علیہ السلام آئے ہوتے تو آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یوں فرماتے، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ نزول وحی سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت و رسالت کے عظیم شان منصب کی حقیقت سے بالکل ناآشنا تھے۔ اس لیے اس حیرت انگیز واقع اور وحی الہی کی زبردست روحانی تاثیر کے باعث قلب اطہر میں تشویش اور گھبراہٹ کی لہر دوڑ جانا ایک فطری امر تھا۔ گھبراہٹ اور خوف اس بات کا تھا آپ نبوت و رسالت کا بار گراں برداشت کر سکیں گے یا نہیں، منصب رسالت کی نہایت اہم اور نازک ذمہ داریوں سے عہد براں ہو سکیں گے یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسی تاثر کا ذکر اپنی رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا، اور انہوں نے آپ کے اخلاق حمیدہ اور صفات جنیدہ کے حوالے سے آپ کو تسلی دی کہ اس طرح کے اخلاق و صفات کے حامل انسان زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوا کرتے۔ مزید تشفی کے لیے وہ آپ کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں دیکھنا اس حقیقت کی قوی دلیل ہے کہ وہی انسان کا ذاتی اور داخلی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس یہ ایک خارجی حقیقت کی جلوہ گیری کا نام ہے۔ اس کا کسی طرح کی قلبی واردات سے ہرگز کوئی تعلق نہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام کا آپ کو 3 دفعہ دبانا، پھر چھوڑ دینا اور پھر اقرا کہنا اس خارجی حقیقت کو قبول کرنے کی تاکید و تائید ہے۔ اس سے اس خیال کی تردید ہو جاتی ہے کہ وہی داخلی ذاتی نفسی خیالات کا رد عمل ہے، بلکہ اس کا سرچشمہ خارجی ہے جس کا تعلق براہ راست اللہ رب العزت کی ذات عالی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح قرآن کی وحی کی۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنا دیا۔ ہم اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں ہدایت دیتے ہیں اور بلا شبہ آپ سیدھے راستے ہی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیاوی ذرائع سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی،
یہی وجہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ قرآن مجید اس حکمت کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون، اور آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے اسے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست یقیناً شک کرتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ نے اپنی قوم میں عمر کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے، حالانکہ آپ نہ کتاب پڑھتے تھے نہ لکھ سکتے تھے۔ آپ کی قوم کا ہر فرد اور دیگر لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ امی ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ سابقہ کتابوں میں بھی آپ کے بارے میں یہی بات بیان کی گئی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ لوگ جو محمد رسول اللہ کی جو امی نبی ہیں پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بھر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ آپ نے اپنے دستے مبارک سے کبھی ایک حرف بھی نہیں لکھا۔ آگے فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست یقیناً شک کرتے، یعنی اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے تو جاہل لوگ شک کرتے اور کہتے کہ آپ نے سابقہ انبیاء کرام کی کتابوں کی باتیں سیکھ لی ہیں۔ انہوں نے ایسا کہہ بھی دیا، حالانکہ انہیں اچھی طرح علم تھا کہ آپ امی نبی ہیں، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ امام سہیلی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ارشاد اقرا بسم ربک میں یہ نقطہ مضمر ہے کہ تم اسے اپنی قوت، علم یا نفسی کیفیت کے زور پر نہیں پڑھ سکتے، بلکہ اپنے رب کے کرم ہی سے پڑھ سکتے ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا پاک نام لے کر اسی کی مدد سے پڑھو، وہی تمہیں تعلیم دے گا جس طرح اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے دل سے جمع ہوا خون اور شیطان کے وصف سے نکالے جو اس نے تمہارے اور ہر انسان کے دل میں پیدا کیے ہیں۔ سورہ علق کی پہلی 3 آیتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور ان کے بعد کی 2 آیتیں آپ کی امت کے لیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو وہ نہیں جانتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نوخواندہ تھی، لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ناخواندہ تھی، لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی، مگر اب وہ اہل کتاب اور صاحب علم بن گئی، اس لیے کہ انہوں نے قلم کے ذریعے سے قرآن سیکھا۔ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے سیکھا، انہوں نے اسے اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اتارا۔ اسی طرح آپ رسولوں کے زمرے میں شامل ہو گئے۔ حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے اردو زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا اور موضوع القرآن کے نام سے حواشی بھی لکھے، انہوں نے ان آیات کی تفسیر میں بہت لطیف بات ارشاد فرمائی ہے۔ اول جبرائیل وحی لائے تو یہی 5 آیتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی لکھا پڑھا نہ تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قلم سے بس وہی علم دیتا ہے، یوں بھی قلم کے بغیر وہی دے گا۔ کچھ بعید نہیں کہ ان میں سے تیسری آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے اپنی صفت الکرم و ذکر کر کے اس طرف ارشاد فرمایا کہ اپنے سارے بندوں کو اس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا ہے، مگر آپ کو وہ اپنے کرم سے علم عطا فرمائے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔ وقع بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرشتے کے بارے میں تفصیلات سن کر کہا کہ یہ تو وہی ناموس فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتہ ہیں جو انبیاء اکرام علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آتا تھا۔ ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے برعکس موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات زیادہ تر احکام پر مشتمل تھی،
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید میں بھی زیادہ تر احکام بیان ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بائبل کی سب سے مشہور پیشگوئی میں بنو اسماعیل سے موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی بھیجنے کا تذکرہ بھی ہے۔ اسی مماثلت کی وجہ سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ امام نوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک روایت میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی مذکور ہے۔ اس صورت میں یہ اشکال پیدا نہیں ہوتا۔ امام سہلی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا تھا لَتُكَذَّبَنَّ، البتہ آپ کی تکذیب ضرور کی جائے گی، تو آپ نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَلَا تُؤْذِنَّ، اور آپ کو ضرور تکلیفیں پہنچائی جائیں گی، اس پر بھی آپ خاموش رہے۔ لیکن جب ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَلَا تُخْرَجَنَّ، اور آپ کو مکہ سے ضرور نکال دیا جائے گا، تو یہ بات سن کر آپ فوراً بے چین ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا آؤ مخرجیہم، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ یعنی مکہ سے جدائی کی بات آپ پر بہت ہی گراں گزری۔ ابن حشام رحمۃ اللہ نے لا تخرجنہ کے بعد وَلَا تُقَاتَلنہ، اور آپ سے ضرور لڑائی کی جائے گی کا اضافہ بھی کیا ہے۔ جہاں انسان کے بچپن اور جوانی کے دن بیتے ہوں، اس جگہ کی محبت فطری چیز ہے، اور یہ محبت انسان کے دل میں بہت گہری ہوتی ہے۔ مکہ کا تو معاملہ ہی نہایت اہم تھا۔ یہ اللہ کا حرم تھا جہاں بیت اللہ کی ہمسائی کی میسر تھی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد اسماعیل علیہ السلام کا وطن تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے وقت مکہ سے نکلتے ہوئے فرمایا واللہ انا کی لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منک ما خرجت، اللہ کی قسم تو اللہ تعالیٰ کی زمین میں بہترین مقام ہے، اور اللہ کی زمین پر تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہے۔ اگر مجھے تیری سرزمین سے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا۔ معاشرے کے باطل پرست عناصر اہل حق اور حق گوئی کو کبھی برداشت نہیں کرتے، کیونکہ حق سے ان کے مفادات پر زد پڑتی ہے۔ ایسا ازل سے ہوتا آیا ہے اور اب تک ہوتا رہے گا۔ ہر نبی کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا۔ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غَرُورًا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین کو دشمن بنایا ہے، ان میں سے ہر ایک دوسرے کے کان میں چکنی چپڑی باتیں ڈالتا رہتا ہے تاکہ اسے دھوکے میں رکھے۔ صحیح بخاری کی سابقہ روایت میں مذکور ہے کہ ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ آپ کو بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ گویا تنبیہ تھی کہ حق کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، بلکہ تحمل سے دعوت کا سلسلہ جاری رکھنا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ انبیاء انتہائی متحمل مزاج اور صابر و شاکر ہوتے ہیں، کیونکہ مخالفین کی جانب سے ایذا رسانی ضروری ہے۔ جزیرہ نمائے عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک سے پہلے جس وسیع پیمانے پر کفر و شرک کی گمراہیاں پھیلی ہوئی تھیں، ان سے تاریخ کا کوئی طالب علم بھی بے خبر نہیں، لیکن اس ظلمت قدے میں اللہ تعالیٰ کے چند ایسے نیک بندے بھی موجود تھے جو کفر اور شرک سے دور تھے اور بتوں کی پوجا سے سخت نفرت کرتے تھے۔ ان لوگوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا زاد ورقہ بن نوفل بہت ممتاز تھے۔ ورقہ بن نوفل بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام طبری، بغوی، ابن قانع اور ابن السکن رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے صحابہ میں شمار کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے انہیں خواب میں دیکھا، انہوں نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے، میرا خیال ہے کہ وہ جہنمی ہوتے تو سفید کپڑوں میں ملبوس نہ ہوتے۔
شیخ احمد ساعتی نے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں اس سے بھی زیادہ واضح اور صاف الفاظ آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے انہیں خواب میں دیکھا، وہ سفید لباس میں تھے، میں نے انہیں جنت میں دیکھا، انہوں نے ریشمی لباس پہن رکھا تھا۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا نہ کہو، میں نے خواب میں جنت میں ان کے 1 یا 2 باغ دیکھے ہیں۔ مزید فرمایا، ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن اکیلے ایک امت کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے۔ امام بہزمی نے اس حدیث کے راویوں کو ثقہ قرار دیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد